استغفر اللہ. براہ راست اعمال شب جمعہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے. ان اللہ غفور رحیم. جو میں نے کہا یا علی مدد، وقت نزا جو میں نے کہا یا علی مدد، اور قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا علی مدد. محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا. جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. رہتا ہے جو زمان میں حیدر سے دور دور، رہتا ہے جو زمانے میں حیدر سے دور دور، ہوگا بروز حشر پیمبر سے دور دور، ہوگا بروز حشر پیمبر سے دور دور. رہتا ہے جو زمانے میں حیدر سے دور دور. تم خشک سنگریزوں سے کیا فیض پاؤ گے، تم خشک سنگریزوں سے کیا فیض پاؤ گے. قطروں پہ مر رہے ہو سمندر سے دور دور، قطروں پہ مر رہے ہو سمندر سے دور دور. ایسے بھی سورما تھے نبی کی سپاہ میں، ایسے بھی سورما تھے نبی کی سپاہ میں، پھرتے رہے علم لیے خیبر سے دور دور، پھرتے رہے علم لیے خیبر سے دور دور. جناب امیر علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللہم صلی اللہ. گھر میں سجا لیا ہے
ازاخانہ حسین گھر میں سجا لیا ہے ازاخانہ حسین اب گردشیں رہیں گی میرے گھر سے دور دور اب گردشیں رہیں گی میرے گھر سے دور دور پانی پلا سکے نا جو نام حسین پر ہوں گے بروز حشر وہ کوثر سے دور دور ہوں گے بروز حشر وہ کوثر سے دور دور کتنا پڑھا رہتا ہے جو زمانے میں حیدر سے دور دور ہوگا بروز حشر پیمبر سے دور دور درود بھیجئے محمد آل محمد استغفر اللہ براہ راست اعمال شب جمعہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے ان اللہ غفور رحیم استغفر اللہ براہ راست اعمال شب جمعہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے ان اللہ غفور رحیم استغفر اللہ براہ راست اعمال شب جمعہ
آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے۔ إن الله غفور رحيم. اور برادر فروخ سیوانی اور برادر تراب حسین توفیقات میں اضافے کے لیے اور وسعت رزق کے لیے تمام مومنین کے لیے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے شب جمعہ سے ہم قریب ہیں دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم سورہ فجر کی ہم نے اس آیت کی تلاوت کی جس کا نشان آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ 14 ہے اس کا نشان 14 جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ ان ربک لبالمرصاد یقیناً تمہارا رب تمہاری طاق میں ہے یعنی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا ہے کہ موت کے لیے تو ہمیشہ تیار رہو لیکن ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب موت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ فرمایا گیا کہ اپنی موت کے لیے اور مزید آمادہ ہو جاؤ اور سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد بھی ہوا کہ تم پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اپنے خیر میں سے خیر سے مراد یہاں پر مال ہے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال کو خیر سے تعبیر کیا ہے اگر مال حلال سے آئے اور راہ خدا میں خرچ ہو تو وہ شر نہیں ہے وہ خیر ہے تو اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر سے تعبیر کیا ہے بڑا یونیک ہے ویسے معمولاً مال کی مذمت کی جاتی ہے لیکن سورہ بقرہ کے آیت نمبر 180 میں جا کے دیکھیے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر لکھ دیا گیا تم پر فرض ہے کہ جب بھی تم اپنی موت کو قریب دیکھو تو خیر کے بارے میں وصیت کرو یعنی مال کے بارے میں وصیت کرو اپنے والدین کے لیے وصیت کرو اپنے قرابت داروں کے لیے وصیت کرو یہ خود ایک بڑا زبردست میں میسج یہ بھی ہے والدین کے لیے وصیت کرو کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا انتقال تمہارے والدین کے بعد ہوگا جبھی تم والدین کے لیے وصیت کریں گے نا یعنی اس بات کو بھی پیش نظر رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ تم تمہارے والدین سے پہلے دنیا سے چلے جاؤ یعنی موت کے لیے اتنے آمادہ رہو کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھو کہ عین ممکن ہے کہ شاید تم اپنے والدین سے پہلے دنیا سے چلے جاؤ لہٰذا جب تم اپنی موت کے آثار کو دیکھو تب تو کئی علماء نے کہا ہے کہ وصیت واجب ہو جاتی ہے ورنہ وصیت
عام حالات میں مستحب تاکیدی ہے، اور اس پر کبھی انشاءاللہ اور بات کریں گے. یہ اس وقت کا موضوع نہیں تھا لیکن زبان پہ بات آ گئی تو میں نے کہا تھوڑا سرچ کر دوں. چونکہ بہت سے یہاں پر بھی معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم کنفیوز ہوتے ہیں آخر میں. مثلا ایک مرنے والا دنیا سے گزر چکا ہے تو پتہ نہیں اس کے بارے میں. مثلا اب ایک گھر تھا جو جوائنٹ مارگیج تھا ہسبینڈ اینڈ وائف کا. اب اس میں ڈیسائیڈڈ نہیں تھا فرض کیجئے کہ یہ پارٹنرشپ میں ہے یا یہ کہ ایک دوسرے کے لیے گفٹ ہے. اگر کسی کا پہلے انتقال ہو جائے گا تو اس کے جو بعد کا حصہ ہے اس کا کیا ہوگا. ایک بات طے نہیں تھی، یعنی باہمی رضامندی سے وہ اس گھر کے مارگیج کو بھر رہے تھے. فرض کیجئے کہ اب ان کے بچے بھی تھے، اگر فرض کیجئے نابالغ تھے اور ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس بات کو طے کرنا کہ اب ورثہ کیا ہوگا، اور دوسروں کے لیے اس گھر میں آنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب تک کہ وصیت کے معاملات اور وراثت کے معاملات طے نہ ہوں تو اس گھر میں تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ چیزیں پہلے سے حل کر لی جائیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام میں بڑی تاکید ہے کہ آپ پہلے سے وصیت کو اپنی متعین فرما دیجئے اور اپنے معاملات کو کلیئر رکھیے. اچھا، اس سلسلے میں ایک ہیلپ یوں ہو سکتی ہے کہ QOITRAT.org QOITRAT.org یہ قرآن و حدیث اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے جس کے پرنسپل ہمارے والد محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب ہیں. وہاں پر آپ بکس کے آپشن میں جا کے دیکھیے گا تو آپ کو وصیت نامہ ایک مل جائے گا. وہاں پر اس وصیت نامے کو PDF ڈاؤن لوڈ کیجیے گا اور اس میں بڑے آسان طریقے سے، البتہ اردو زبان میں وہ ہے، شاید اب انگلش میں بھی اپلوڈ ہو چکا ہو تو سب میرے علم میں نہیں، لیکن اردو زبان میں تو بہرحال وہاں موجود ہے کہ ترتیب بار بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وصیت کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتی نہیں ہیں لیکن وصیت کا جز ہے. نمازوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، حج واجب تھا، خمس کا کیا معاملہ تھا، کسی کو گفٹ زندگی میں کر دیا تو اس کا معاملہ وصیت سے الگ ہے، ہم مرنے کے بعد اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا معاملہ الگ ہے. کتنے مال میں آپ وصیت کر سکتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کی جو کل آپ کے ایسٹس ہیں وہ $200,000 ہے تو کیا پورے $200,000 پہ وصیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. کتنے میں آپ کو اجازت ہے، کتنا ورثہ ہی میں تقسیم ہوگا. وصیت میں کیا بہتر ہے کہ جو وصیت کی جائے وہ کن کے لیے کی جائے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو اسلام کی ترتیب ہے وراثت وہ تو تقسیم ہوگی اپنے اعتبار سے، لیکن اس کے علاوہ کن کن کو بہتر ہے کہ وصیت میں شامل کر لیا جائے، اپنے کن کن رشتہ داروں کو. کیا سارا ہی مال راہ خدا میں خیرات کر دینا یہ بہتر ہے یا نہیں. ہمارے پاس ایک واقعہ ملتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ انہیں ایک شخص کے بارے میں علم ہوا ظاہری اسباب کے ساتھ، ورنہ تو رسالت کے حوالے سے تو سبھی جانتے ہیں کہ اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد سارا مال میرا راہ خدا میں تقسیم کر دینا. ہو سکتا ہے اس وقت تک وصیت کے یہ سارے تفصیل کے ساتھ احکامات نہ آئے ہوں شریعت میں، تو بہرحال اس نے وصیت کر دی. تو حضور نے معلوم کیا کہ اب اس کے بچوں کا کیا حال ہے. کہا وہ بچے تو بڑے مشکلات میں اس کے، اس لیے کہ اس نے تو سارے مال کی وصیت کر دی تھی، اب اس کے بچوں کا کوئی بچہ ہی نہیں. تو حضور نے کہا کہ اگر تو تم نے کیا کیا اس کے ساتھ. کہا ہم نے جنازہ پڑھا اور اسے مسلمانوں قبرستان میں دفنا دیا. حضور نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو اسے مسلمانوں قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت ہی نہ دیتا، اس لیے کہ اس نے اتنا سخت یہ کام کیا. بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال ظالمانہ وصیت سے تلف ہو سکتے ہیں. تو لہذا شدید تاکید احادیث میں آیا کہ وصیت کرنے بھی عدل و انصاف سے کام. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بیٹے کو محروم کر دیا، کسی بیٹی کو محروم کر دیا، باقی سب کسی اور کو دے دیا. کہ جو وصیت میں اگر عدل و انصاف سے کام نہ لے تو ساری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ تلف ہو سکتے ہیں. تو ایک بڑا مستقل اور بڑا اہم موضوع ہے، لیکن میں نے آپ کو سامنے ایک جو بکلیٹ ہے اس کا حوالہ دے دیا. آپ QOITRAT.org پہ جا کر بکس کے پورشن میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس میں پھر اپنی وصیت کو لکھ لیجئے. اچھا، وصیت لکھ لینے سے اس کا قطعاً اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ جناب مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وصیت لکھ دی تو اس کا مطلب تو یہ کہ بس چلنے کی تیاری کیجئے. بلکہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے. حتی حدیث میں آیا ہے کہ اپنے کفن کو تیار رکھو. کفن کو آمادہ رکھنا یہ بھی مستحبات میں سے اور تاکید میں سے. اور بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جتنا جو کفن کو دیکھتا رہے اپنے، اسے اللہ اجر بھی عطا کرے گا اور کفن دیکھنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں اضافہ کر دے گا. تو کفن کو تیار کرنا یہ ایسا نہیں کہ موت کو جلدی آ جائے گی. کفن تیار کرنے سے انشاءاللہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی مانند عمر پائیں. اور شبیہ کہہ رہا ہوں اس آج کل تو خیر کون 2500 برس تک زندہ رہتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سے ملک الموت نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 برس کی ہوں گی
اور اس وقت وہ لمبی لمبی عمارتوں کو بنائیں گے اور لمبے لمبے راستوں کو بنائیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ 2500 سال کے مقابلے میں 70 برس کیا حیثیت رکھتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 برس عمر دی ہوتی تو میں پوری زندگی فقط ایک سجدے میں گزار دیتا, لیکن 70 برس کا کیا ہے. تو کسی چیز کا کم یا زیادہ ہونا ہمیشہ ریلیٹو ٹرم ہے. 2500 سال کے مقابلے میں دیکھیں تو بہت کم ہے 70 برس. اب ہم 70 برس کو بہت زیادہ سمجھ کے بڑی لمبی پلاننگ کرتے ہیں. تو کفن کو دیکھنا وہ زندگی کو بڑھاتا ہے, زندگی کو کم نہیں کرتا. تو آج خود بخود اگرچہ کہ میں بات کسی اور حوالے شروع کرنے لگا تھا, اب جو بات ہے کہ ان ربک لبالمرصاد, یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ ایک تاک میں. مرصاد ایک جگہ ہے, اس کی مختلف تفاسیر ہیں جو تمام ممکن ہے کہ صحیح ہو. مرصاد قیامت کا ایک مقام بھی ہے جہاں سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا, اور مرصاد وہ مقام ہے, بہت غور کیجئے گا, مرصاد وہ مقام ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ مفلس کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو, جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہے. کہا نہیں, اصل مفلس وہ نہیں. اصل مفلس تو وہ ہے کہ جو قیامت کے میدان میں پہنچے اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہو. پھر ایک مقام پر وہ پہنچے گا جہاں اسے روک لیا جائے گا, یہ مرصاد کا مقام ہے, اور اس سے ان اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا جو اس نے بندگان خدا کے ساتھ کیے تھے. تو اب کسی کا مال غصب کیا تھا تو وہ حساب, کسی کی بے عزتی کی تھی, کسی کی غیبت کی تھی, کسی کے ساتھ حسد کا اظہار کیا تھا, کسی کے ساتھ کوئی ٹونٹ کیا تھا, یہ سب چیزوں کا حساب وہاں مرصاد کے مقام پہ شروع ہوگا. تو حضور نے کہا کہ اصل مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس نیکیوں کا انبار ہو, لیکن جب مرصاد کے مقام پر پہنچے تو اسے اپنی ایک ایک نیکی اس شخص کو دینا پڑ جائے حساب میں, کہ جس کی اس نے غیبت کی تھی یا حسد کیا تھا یا اس کی کوئی بے آبرو اسے کیا تھا یا بے عزتی کی تھی, تو اسے دینا پڑ جائے, یہاں تک کہ جب وہ آخر میں پہنچے تو ان ساری نیکیوں کے بعد سب کچھ ختم ہو چکا ہو حساب کتاب چکانے میں. اور پھر معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس حساب کو چکاتے ہوئے, تو پھر جو مد مقابل کے گناہ ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں پھر آتے جائیں گے. تو آپ اور ہم کبھی ہوشیاری ملائکہ سے نہیں کر سکتے کہ میرے پاس تو نیکیاں ہی نہیں, تو میں کچھ بھی کرتا رہوں تو کیا کون بگاڑ لے گا وہاں پر. پھر جو کسی اور کے گناہ ہیں وہ نامہ اعمال میں شامل ہوتے جائیں گے, وہ خود ڈیبٹ کریڈٹ فرشتے دیکھ لیں گے وہاں پر اچھی طریقے سے. تو حضور نے کہا کہ سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جو نیکیوں کے ساتھ پہنچا اس مقام پر اور آخر میں خالی ہاتھ تھا, یہ سب سے بڑا مفلس ہے. لہٰذا آیت اللہ خمینی ان کے وصیت نامے میں یہ بات موجود ہے. اچھا, وصیت میں فقط مالی وصیت بھی نہیں ہوتی, کبھی انسان اپنی زندگی کے تجربات اور نصیحتیں بھی منتقل کرتا ہے بچوں تک, وہ بھی کرنی چاہیے. آپ دیکھیے گا کہ مولا کائنات نے وصیت کی امام حسن امام حسین علیہ السلام سے, فقط مالی وصیت نہیں کی ہے. وہ جو بڑے بڑے علماء مجتہدین ہوتے ہیں وہ وصیت کرتے ہیں تو فقط مال کے حوالے سے نہیں کرتے, وہ کچھ نصیحتیں, کچھ زندگی گزارنے کے آداب طریقہ کار بھی سکھلاتے ہیں. ان میں آیت اللہ خمینی کی وصیتیں کہتے تھے کہ دیکھیں, اگر آپ حقوق الناس میں سے, حقوق العباد میں سے کچھ معاملات کو بگاڑ کر پہنچیں قیامت میں, تو خدا کے ساتھ جو معاملہ ہے, تو خدا تو ارحم الراحمین ہے, لیکن بندے ارحم الراحمین نہیں. تو وہ ارحم الراحمین, وہ تو رحم کر دے گا, لیکن وہاں جو بندہ ہوگا اسے ہر ایک کو ضرورت ہوگی, تو وہ یا تو نیکی لیے بغیر نہیں چھوڑے گا یا اپنا گناہ دیے بغیر نہیں چھوڑے گا. یہ وضاحت میری طرف سے معصومین کے کلام کی روشنی میں, یعنی وہاں زیادہ سخت ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان معاملات میں اگر کسی نے ایسا کوئی کام کر دیا ہے تو جا کے معافی طلب کر لیجئے. اگر انتقال ہو چکا ہے تو کیا کیا جائے, اس کی جانب سے کوئی صدقہ اور خیرات کیجئے, اس کی جانب سے کوئی نیک کام کیجئے. یہ ساری تفصیلات ہیں اپنے مقام پر, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان معاملات میں جب ہم تھوڑا سا بے توجہی رکھتے ہیں, پتہ چلا بہت ساری نیکیاں لے کر پہنچے اور وہاں جا کر ہاتھ خالی ہو گیا. ایک آخری نقطہ اور پھر میں مزل مصائب پہ جاتا ہوں کہ یہ جو عرض کیا گیا کہ وصیت کرو, تو قرآن میں آیا کہ اپنے والدین کے لیے وصیت کرو. اس کا مطلب ہے کہ تم یہ بھی اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہو سکتا ہے تمہارا انتقال تمہارے والدین سے پہلے ہو جائے, یعنی ہر وقت موت کے لیے تیار ہو. ایک بزرگ عالم دین تھے, شیخ مرتضی زاہدی, تہران میں رہتے تھے. وہ مغرب عشاء کی جب نماز پڑھاتے تھے تو درمیان میں کبھی کوئی فقہی مسئلہ بیان کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ فقہی مسئلہ اشتباہاً غلط بیان ہو گیا. گھر پہ پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ میں نے فقہی مسئلہ غلط بیان کر دیا ہے. تو وہ مسجد میں جو نمازی آتے تھے, وہ اطراف میں رہنے والے, جیسے معمولاً یہاں پر جو ہمارے مومنین نمازی آتے ہیں وہ قریب قرب و جوار کے مومنین ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ڈیلی نمازی ہیں. تو وہ رات کو پہنچے ان کے گھر پر, جہاں جہاں تک وہ جا سکتے تھے, اور نوک کر کر کے انہیں بتلایا کہ جو میں نے مسئلہ بتایا تھا یہ اشتباہ غلط بتلا دیا تھا, مسئلہ یہ تھا صحیح.
تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ حاجی آقا اتنی جلدی بھی کیا تھی، اب کل واپس آتے ہم نماز پڑھنے کے لیے تو کل آپ بتلا دیتے، اب آپ اسی رات آئے بتلانے کے لیے کہ میں نے مسئلہ غلط بتلا دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں جلدی نہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت کو جلدی ہو، تو نہیں پتا کہ آج رات ہی میں میری وفات ہو جائے، میری زندگی کی آخری رات ہو، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب میرے پاس وقت موقع ہے تو میں جا کے بتلا دوں کہ مجھ سے اشتباہ ہوا تھا، تاکہ تم کسی غلط مسئلے پر عمل نہ کرو۔ تو جو عارفان ہوتے ہیں وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں اپنی موت کے معاملے میں، اس خاطر ہے کہ اگر کوئی آمادہ اور تیار ہے تو وہ پرسکون پھر جاتا ہے دنیا سے، وہ پرسکون ہوتا ہے کہ پھر کسی بھی وقت موت آ جائے۔ اس لیے آپ علماء کے کلام میں پڑھیں گے کہ مثال کے طور پر وہ کہا کرتے، مشہد کے ایک بزرگ عالم تھے، ایک دن رات میں کھانا کھایا، نماز پڑھی، تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے کھانا بھی اچھا دے دیا، نماز بھی اچھی ہو گئی، موت بھی اچھی ہو جائے گی، اور اسی رات پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اتنے سکون کے ساتھ، جیسے کھانا کھانا ہے، جیسے نماز پڑھنی، ویسے ہی موت کا مرحلہ ہے، پھر گزر جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں۔ تو وہ پرسکون اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیگیج نہیں ہوتا، بیگیج نہیں ہوتا کوئی، کہ اب دیکھا جائے گا نمازوں کا، حج کا معاملہ، خمس کا معاملہ دیکھا جائے گا، بعد میں کر لیں گے، بات کس نے دیکھی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مل کے صلوات کیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ حدیث میں یوں آیا کہ حضور نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مر رہا ہے تو اپنے مرنے والے کو تلقین کرو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ وہ کیسے پڑھے گا، یہ ہم کیسے پڑھیں گے جب ہماری موت کی منزل آئے گی، اس لیے کہ ہم تو خود اتنے اس وقت متحیر ہوں گے، تو موت کے وقت کسے توفیق ہوگی لا الہ الا اللہ پڑھے، یعنی کسے یاد رہے گا اور کس کی زبان پر جاری ہو سکے گا۔ تو اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کی تلقین تو آپ نے فرمائی ہے نا، ابھی جب تم سلامت ہو، صحیح و سالم ہو، اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت رکھو، اللہ تمہیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ اچھا، لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے کہ جس میں حروف لب نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس میں لب نہیں ہلتے، چیک کرنا چاہیں تو کر لیجئے اس وقت، لیکن یہ کہ لا الہ الا اللہ اس میں لب نہیں ہلتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ ذکر اس لیے کہا جاتا ہے سب سے خالصانہ ذکر ہے، کیونکہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو جب تک آپ آواز اپنی نہ بلند کیجئے تو سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ ذکر خدا میں ہیں۔ اس لیے اکثر بزرگان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ محفل میں جب بیٹھے تو آپ کو لگے بظاہر خاموش بیٹھے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لب نہیں ہل رہے ہوتے تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ذکر ہے جس میں سب سے زیادہ خلوص موجود ہے، اس لیے کہ فقط پڑھنے والے کو پتہ ہے۔ جیسے کہ روزے کی عبادت میں سب سے زیادہ خلوص موجود ہے، اس لیے کہ ہر عبادت میں کچھ کرنا ہے، نماز میں آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، حج میں کچھ کرنا ہے، روزے میں نہیں کرنا ہے، یعنی کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے نا، جو حلال تعلقات ہیں وہ بھی نہیں رکھنے ہیں۔ تو نہ رکھنے کی وجہ سے جب تک کوئی خود نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کسی عبادت میں۔ اس خاطر ہے کہ حضور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے خالص، ہر عبادت خدا کے لیے، لیکن روزہ میرے لیے خالص کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والے کے اطراف میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ عبادت میں۔ فرض کیجئے کہ ابھی اس وقت آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے روزہ رکھا ہو لیکن پتہ تو نہیں چلے گا جب تک کہ خود اظہار نہ کیا جائے۔ تو سب سے زیادہ خلوص ہے اس میں۔ کوئی نماز اگر پڑھ رہا ہے سائڈ پہ تو پتہ چلے گا لوگوں کو نماز پڑھے، وہ بھی خلوص کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، لیکن روزے میں اتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے کہ عبادت میں آپ ہیں تب بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔ یا ایک روایت میں یوں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا کہ انا اجزا بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی اللہ نے کہا میں خود ہی روزے کی جزا ہوں۔ تو وہ تو کبھی رمضان کا موضوع ہے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے ذکر میں بھی جو سب سے زیادہ پرخلوص ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آج 2-3 باتیں آپ کے سامنے بڑی اہم بیان ہو گئیں۔ موت کے لیے آمادہ رہنا، اس میں ایک وصیت ہے، وصیت کا ایک میں نے آپ کو آن لائن ریفرنس بھی دے دیا، اس وصیت نامے کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو لکھیے اپنے پاس اور اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے۔ پھر کفن کو آمادہ رکھنا یہ تاکید ہے، زندگی میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اگر حقوق الناس میں سے کہیں پر کوئی معاملہ مشکل میں تو اسے حل کر لیجئے، ورنہ مرصاد کی جو چوکی ہوگی وہاں پر ساری نیکیاں گئیں اور اس طرح کسی کے گناہ
नामा अमाल में आ गए। और चौथी बात यह कि हुजूर ने फरमाया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह अपने मुर्दों को पढ़ने की, यानी जब मौत आ रही उसको तलकीन करो। जिब्रील नाजिल हुए, कहा या रसूल अल्लाह इनसे कहिएगा कि जब तुम सही और सालिम और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे, अल्लाह वक्त मौत तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमा देगा। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इमाम ने फरमाया कि खुदा ये कह रहा है हदीस सिलसिलतुल ज़हब में कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। वो एक ऐसा किला है कि जो इस किले में दाखिल हो गया अमीन मिन अज़ाबी, वो हर अजाब से महफूज हो गया। और फिर इमाम आगे बढ़े और फिर पर्दा महमिल को हटाया और रुख अनवर को जाहिर करते हुए इरशाद फरमाया बिशर्तिहा व शुरूतिहा, ला इलाहा इल्लल्लाह किला जरूर है लेकिन कुछ शर्तों और शराइत के साथ। व अना मिन शुरूतिहा, ला इलाहा इल्लल्लाह बचाने वाला है, उसकी एक शर्त मैं अली इब्न मूसा रिज़ा हूं। जब मुझ पर ईमान होगा तब ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें बचाएगा। मिलके सलवात देते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो ये हर तो गर्जी से नारा आ गया भाई, अच्छी बात है। आपको यही ना कहते कि नारे लगाने वाले बिठाए हुए थे। ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो जब दिल में आता है तो कोई बच्चा कह सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी नस्लों में मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब मुंतकिल करने की तौफीक दे। ला इलाहा इल्लल्लाह बचाएगा उस वक्त के जब बेशर्त हवा शुरू, शर्त से मुराद उलमा ने कहा हुजूर की नबूवत, क्योंकि ये मुफरद है शर्त, और शुरू से मुराद आइम्मा की इमामत। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त बचाएगा कि जब मुस्तफा की नबूवत पर ईमान हो और आइम्मा की इमामत पर ईमान, तब जाकर ये। तो एक हदीस से बात आप नहीं समझ सकते जब तक कि तमाम अहादीस को ना देखें और पूरे दीन को ना देखें। ये इसलिए भी कि एक मकाम पर हमने गुफ्तगू में ये हदीस बयान की थी कि अगर नमाज कबूल तो सारी इबादतें कबूल। तो एक साहब हैं अच्छे मोमिन माशाल्लाह मौलाना, उन्होंने, हम बाहर रहते हैं यहाँ ओवरसीज जाने, उन्होंने सवाल किया हमसे कि मौलाना साहब अगर नमाज कबूल सारी इबादतें कबूल तो फिर ये मौला अली की विलायत और मोहब्बत कहाँ गई? तो हमने कहा जनाब ये हदीस का एक हिस्सा है, जेड़े ने ना उन्हां दा पता नहीं ओ देखो ना ओ पीछे आ जांदे ने पानी ना पा रहा बड़ा ही स्वाद लगे क्यों कबूल नहीं है? कोई ना समझे कि मेरी विलायत मैंने कि मैं मौला अली पर ईमान रखता हूँ काफी है। नहीं, काफी नहीं जब तक कि मौला अली के दुश्मनों से बारात भी ना रखते। 2-3 मिनट हमारे पास हैं और शब जुमा से हम बिल्कुल मुत्तसिल हो चुके हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ही का जिक्र नूरानी आ गया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। कौन अपनी मौत के लिए अली से ज्यादा आमादा होगा? कि अमीरुल मोमिनीन कहते थे कि मेरी हसरत रही कि मुझे शहादत नसीब हो किसी भी गज़वे में। और फिर हुजूर ने कहा कि नहीं ए अली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए शहादत का एहतमाम रखा है, लेकिन एक रमज़ान के महीने में जब सैयदुल शुहूर में सैयदुल औसिया को शहीद किया जाएगा। ये हुजूर ने बयान फरमाया कि जो महीनों का सरदार है यानी रमज़ान, उसमें औसिया के सरदार यानी अली इब्न अबी तालिब को शहीद किया जाएगा। ये हुजूर ने बयान फरमाया। और जब वो रमज़ान आ चुका था तो मौलाए कायनात ने खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे में फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से खुतबा रोक कर फरमाया कि ऐ बेटा हसन कितने दिन गुजर गए रमज़ान के? कहा बाबा आज 13 दिन गुजर गए। कहा बस अब चंद ही दिन रह गए, अनकरीब अली की ये दाढ़ी अली के खून से खिजाब हो जाएगी। और बहुत गिरिया हुआ उस वक्त महफिल में, जो कि अमीरुल मोमिनीन खुद अपनी शहादत के हवाले से बयान फरमा रहे थे। आज बाज शहीदों के भी इसाले सवाब की मजलिस है और कई मोमिनीन के इसाले सवाब की मजलिस है। मैं चाहता हूँ कि एक जुमला ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि अली इब्न अबी तालिब फ़र्क़ अक़दस पे ज़रबत लगी। ज़रबत इतनी शदीद थी कि अली का सर दोबारा सजदे में चला गया। और फिर मेरे मौला ने फरमाया कि फ़ुज़्त व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया। ये खुदा की कसम सिवाय अली और औलाद अली के कोई कह नहीं सकता। रब काबा की कसम खाकर कोई वक्त मौत ये कह दे कि खुदा की कसम में कामयाब हो गया।
اور پھر اس کے بعد کوفہ کی خاک کو اٹھا کر اپنے فرق اقدس پر رکھا اور قرآن کی آیت پڑھی اس وقت علی نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حسن مصطفیٰ کو آگے کیا اور حسن کی امامت میں نماز ختم کروا کر حسن کی امامت پر نص کو قائم کیا، اور پھر جب باہر نکلے تو جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو آسمان کی جانب دیکھا میرے مولا نے، یہ سب تاریخ میں موجود ہے، اور آسمان کی جانب دیکھ کر کہا صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ خدا کی قسم یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خدا کی قسم معجزہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ کہ صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے علی کے اٹھنے کا کبھی انتظار نہیں کیا، علی نے سورج نکلنے کا انتظار کیا۔ اور اس کے بعد کچھ آگے بڑھے اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے پروردگار، جب قیامت میں تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین تیری بارگاہ میں ہوں تو اس وقت تو علی کے حق میں یہ گواہی دینا اے رب تو کہ میں نے تیری عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی تھی۔ اور پھر آگے بڑھے اور آخری جملے پر میں آ گیا، جیسے بیت الشرف کے قریب پہنچے تو اصحاب تھے گریہ فرما رہے تھے، کہا بیٹا حسن اور بیٹا حسین ان اصحاب سے کہو کہ اب وہ چلے جائیں، اس لیے کہ اب میں گھر کے قریب پہنچ چکا ہوں، اور جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا تو میری بیٹیوں کی نگاہ مجھ پر پڑے گی اور ان کے رونے کی آواز بلند ہوگی۔ علی یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی نامحرم کے کان میں علی کی بیٹیوں کے گریے کی آواز پہنچ جائے۔ مولا اس کوفہ میں آپ نے بی بی کی آواز کا پردہ کروایا تھا، یہی کوفہ تھا جب بے مکنا و چادر علی و فاطمہ کی بیٹیاں تھیں، روز روشن تھا اور منادی ندا دے رہا تھا کہ دیکھو یہ محمد کی نواسیاں ہیں۔ آپ کی صدائیں بلند ہو گئی تو میں روک دیتا مسائل یہاں پر، لیکن آپ کی صداؤں کی خاطر میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، وہ علی کی جو اپنے تمام اصحاب کو، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کی، خاص طور پر جن کی بیٹیاں ہیں تو ایک خاص باپ کو محبت ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ، اور جب باپ عالم الغیب ہو اور جانتا ہو کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا مصائب آنے والے ہیں۔ امیر المومنین بیت الشرف میں داخل ہوئے، تاریخ میں جملہ ہے کہ وہ علی جو تمام اصحاب کو دلاسا دے کر چپ کروا رہے تھے، ان علی کی نگاہ جب بی بی زینب کے چہرے اثر پر پڑی تو خود علی ابن ابی طالب نے بآواز بلند گریہ شروع کیا اور کہا اے کوفے والو، اے کوفے والو، جب میری بیٹیاں کبھی کسی موقع پر کوفہ دوبارہ واپس آئے تو خیال کرنا کہ یہ علی کی بیٹی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بہت اچھا موقع ہے، شب جمعہ بالکل ہو گئی ہے، اور ہم شب جمعہ مولا حسین کا تو ذکر کرتے ہیں زیارت وارثہ کی روشنی میں، مصائب کی روشنی میں، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنا کر مولا علی سے توسل کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مولا علی کی زیارت امام حسین کی زیارت پر ویسے ہی افضل ہے جیسے علی کی ذات مقدس حسین کی ذات سے افضل ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام ان کے لیے بھی شب جمعہ احادیث اور روایات موجود، لہذا ذکر علی کو بھی فراموش نہ کیا کیجیے شب جمعہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو توسل کیجیے، آئیے مولا کائنات کی خدمت میں جو جو آپ کی حاجات ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام حیدر کرار پر یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا۔ ماشاء اللہ، اتنے مومنین اور مل کر رہے یا وجیہ عند
اشفع لنا عند الله استغفر اللہ براہ راست اعمال شب جمعہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے ان اللہ غفور